لبیک یا حسین لبیک یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بلندتر صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد۔ ایام عزا کے یہ دن ہیں اور غم اور اندوہ کی تاریخیں، اور آج ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ خداوند عالم ان کے لطف و کرم سے تمام ان کے غلاموں اور کنیزوں کو محروم نہ رکھے اور ہمیں ان کے سچے عزاداروں میں شامل فرمائے، ہماری عزا کو قبول کرے اور اس عزا کی حفاظت بھی کرے اور نسلوں تک اس عزاداری کو قائم اور دائم کرے۔ اللہ، جو لوگ اس عزا کی خدمت کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کی خدمات کو قبول کرے اور ان پہ نظر عنایت کرے، اور اس عزا کے طفیل میں کچھ نہیں چاہیے، اس دنیا میں ہمیں عوض نہیں چاہیے، بس یہ گزارش ہے مولا حسین سے، آپ تمام حضرات کی طرف سے، کہ جب تک اس دنیا میں رکھے عزت و شرف کے ساتھ، اور موت آئے تو ان کی ولایت پر، اور موت کے وقت، فشار قبر کے وقت، حساب و کتاب کے وقت ان کے لطف و کرم سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمناؤں کے لیے، آقا امام زمان کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن مجید کی یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور آج میں کوشش کروں گا کہ جو ٹاپک ہمارا ہے اس پر کچھ آپ کے لیے بڑی معلومات آپ تک پہنچا دوں۔ میں نے کل کہا تھا کہ دین سے مراد قرآن میں کہیں حسین ہے، اور دین سے مراد کہیں علی بن ابی طالب ہے، اور یہ قرآن کا امتیاز رہا ہے کہ جو لفظ جہاں کے لیے استعمال ہوتی ہے بس وہیں کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظیں بدلنے کے ساتھ، آیت تبدیل ہونے کے ساتھ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک آیت کے معنی اگر دین کے حسین ہے تو ساری آیتوں کے معنی ہو جائیں گے، یہ قرآن کا ایک امتیاز ہے۔ جیسے صلاۃ کے معنی کہیں ولایت ہے، کہیں نماز ہے، کہیں دعا ہے، اسی طرح سے دین کا بھی لفظ استعمال خداوند عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقام پر، مختلف جگہوں پر کیا ہے، اور جو آج آپ کے سامنے بات پیش کرنی ہے
بڑی مشہور آیت ہے اور بڑا مشہور سورہ بھی ہے کہ جب کفار رسول اللہ کے پاس آئے صلح کرنے کے لیے، صلح، توجہ فرمائیں، صلح کیا ہے کہ دیکھیے بہت اچھا پیسفل ماحول ہے اور آپ نے ماحول بگاڑ دیا ہے. جو آج کے لوگ ہیں نا کہ دین بیان کرنے سے ماحول بگڑ جاتا ہے، توجہ فرمائیں، دین بیان کرنے سے ماحول بگڑتا ہے، لہذا آپ دین کی باتیں نہ کریں، ماحول بگڑ جاتا ہے. تو رسول اللہ سے نے جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا، مکے کا بڑا پیسفل ماحول تھا. میرے ساتھ چلیں تو مجھے محسوس ہو، مکے کا ماحول اس وقت تک اچھا تھا جب تک رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہو لا الہ الا اللہ. اور جیسے کہا کہو لا الہ الا اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ حشر کیا ہوا. ہر طرح سے، بچوں کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے، ادھر سے ادھر سے، جب یہ رسول اللہ کے مشن کو نہیں روک سکے تو یاد رکھیے گا باطل جب ہارتا ہے تبھی صلح کرنا چاہتا ہے. اہل بیت نے کبھی اپنے مشن پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، مشن پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے. اور یہ اس کی دلیل ہے کہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیے مکے کا ماحول بہت بگڑ گیا ہے اور ادھر بھی جھگڑا ہے اور ادھر بھی جھگڑا ہے. ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اب تو حال یہ ہے کہ بہن اسلام لائی ہے تو بھائی تلوار نکال رہا ہے. پتہ نہیں آپ تاریخ پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. جب بہن کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو بھائی صاحب کو بڑا غصہ آیا اور تلوار لے کر گئے کہ آج محمد کو قتل ہی کر دینا ہے. اور جب پہنچے اور دروازے پر دق الباب کیا، دروازہ ابو طالب نے کھولا تو کہتے ہیں میں اسلام لینے آیا ہوں. ماحول اتنا بگڑ چکا تھا تو آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اب ایسا کرتے ہیں کہ سمجھوتا کر لیتے ہیں. کیا سمجھوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے 360 خدا ہیں، آپ کا ایک خدا ہے، تو ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیتے ہیں، آپ میرے خدا کو مان لیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ میرے خدا کو مان لیں، میں آپ کے خدا کو مان لیتا ہوں، تو معاملہ جسے کہتے ہیں کہ صلح پر منحصر ہو جائے گا. رسول اللہ سے پہلے اللہ نے آیت بھیج دیا. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہاں آ جائیں بیٹا، تم اوپر آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، تم یہاں بیٹھے، تم اوپر آ جاؤ، یہاں آ جائیں، یہاں آپ یہاں آ جائیں. تھوڑا آگے پیچھے ہٹ چکے جا رہے کہیں نہ کہیں. اگر بھائی ایک مومن کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی اس میں ڈاکٹر بیٹھا ہے تو پلیز وہ حسین بھائی سے ہمارے رابطہ کر لیں. آپ چلے جائیں. حسین بھائی یہ مبین صاحب ہیں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس مومن کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ذرا صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو تم ہمارے خدا کو مان لو، ہم تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں تبرہ پڑھنے سے فساد ہوتا ہے، فضائل پڑھنے سے طبیعت بگڑتی ہے، تو آپ ان کی مان لیں ہم ان کی مان لیں. تو پہلے آپ اللہ سے، اللہ نے آیت نازل کیا کہا؟ قل، اے رسول کہہ دو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو کہہ دو، اے کافرو جو چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا. جس چیز کی تم عبادت کروانا چاہتے ہو نہ میں کروں گا، اور مجھے معلوم ہے تم بھی نہیں کرو گے. یہاں پہ اللہ خاموش ہوتا تو میری بحث ہوتی. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک. میرا موضوعی اسرار دین ہے، میرا دین مجھے مبارک. اللہ نے کہا کہہ دو تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک. اللہ نے دین کا نام ان کے لیے بھی دیا جو 360 خدا کو مان رہے تھے. اللہ نے دین کا لفظ ان کے لیے بھی دیا جو صرف ایک خدا کو مان رہے تھے. تو اب کیسے پتا چلے کہ محمد کا دین کون ہے؟ دین واصف کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ دین مصطفیٰ کہاں ہے؟ اور بت پرستوں کا دین کہاں پر ہے؟
کیسے پتا چلے؟ تو کچھ بنیادی فرق ہیں کافر کے دین میں اور رسول کے دین میں. اگلے جملے سے میں محسوس کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. کچھ فرق ہے کافر کے دین میں اور رسول کے دین میں. کافر پہلے اپنے خدا کو بناتا ہے. اشاروں میں نہ سمجھے تو پھر بات کہنے کی کیا بات ہے. کافر پہلے اپنے خدا کو بناتا ہے، پھر اسے کسی مقام پہ بٹھلاتا ہے، پھر اسے منواتا ہے. کافر پہلے خدا کو بناتا ہے. یہ بنانے کا مزاج پتہ نہیں کہاں ہیں آپ. یہ بنانے کا مزاج کافروں کا ہے. پہلے خدا بناتا ہے، پتھر لاتا ہے، اسے تراشتا ہے، صورت نکالتا ہے، بنانے کے بعد بٹھلاتا ہے، بٹھلانے کے بعد منواتا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ توجہ فرمائے. پہلے خدا بناتا ہے تو باطل کا خدا بنانے کا محتاج، بٹھلانے کا محتاج، منوانے کا محتاج. ہمارا خدا کیا کہتا؟ مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان. تمہارے ماننے سے نہ میں طاقتور ہو جاؤں گا، نہ تمہارے نہ ماننے سے میں کمزور ہو جاؤں گا. باطل کا خدا بنایا جاتا ہے، بٹھلایا جاتا ہے، منوایا جاتا ہے. نہیں دوسرے جملوں میں کہہ دوں، باطل کے خدا محتاج، حق کا خدا بے نیاز. میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے. صرف لا الہ الا اللہ پہ بات نہیں رکے گی. اسی طرح جتنے باطل رسول آئے، بنانے کے محتاج، بٹھلانے کے محتاج، منوانے کے محتاج. رسول کے بعد یہی معاملہ آگے بڑھا. کلمہ پڑھ تو لیا تھا لیکن مزاج کافر کا نہیں گیا تھا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. کسی نے ابو علی سینا سے پوچھا، توجہ فرمائیں، کہ رسول کے بعد تم کسے مانتے ہو؟ کہا علی بن ابی طالب کو. بات اچھی لگ رہی ہے؟ رسول کے بعد کسے مانتے ہو؟ میں نے وہ جملے جو کہے ہیں تھوڑی سی آج اپنے اسٹیٹس پہ میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بھی تو آج پڑھ لوں نا. توجہ فرمائیں کہ باطل کا خدا بنوانے کا محتاج، منوانے کا محتاج، بٹھلانے کا محتاج، حق کا خدا بے نیاز. باطل کا رسول بنوانے کا محتاج، بٹھلانے کا محتاج، منوانے کا محتاج، حق کا رسول بے نیاز. مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان. نہ ماننے سے اس کی طاقت بڑھے گی، نہ ماننے سے وہ کمزور ہوگا. اب یہی مزاج رسول کے بعد آنا چاہیے. اب جتنے باطل والے تھے انہوں نے اپنا جانشین بنایا، پھر بٹھلایا، پھر مدینہ میں تلوار لے کر منوایا. علی کہتا رہا مانو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان. نہیں مانو گے تو شجرے کا پتہ چلے گا، مانو گے تو شرافت کا پتہ چلے گا. جہاں احتیاج نظر آئے وہاں باطل ہے، جہاں بے نیازی نظر آئے وہاں حق ہے. تبھی ابو علی سینا سے پوچھا گیا، امام المتفکرین، ان سے پوچھا گیا کہ آپ رسول کے بعد کس کو جانشین مانتے ہیں؟ کہ علی بن ابی طالب کو. علی بن ابی طالب کو. پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ استغناء عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. ہر کل سے اس کا بے نیاز ہونا، ہر کل کا اس کا محتاج ہونا دلیل اس بات کی کہ ہر کل کا امام ہے.
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. باطل منواتا ہے، بٹھلاتا ہے، بناتا ہے، حق کہتا ہے مانو گے تمہارا فائدہ. یہی وجہ ہے رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے رسول ہیں، ہاں دلیل مانگیں، مانگو، دیں گے دیں گے. یہ کافر تھے، بڑے ہوشیار تھے، اور یہ بتا دیں یہ پڑھے لکھے کافر تھے. هو الذی بعث فی الامیین، امیین کا مطلب ہوتا پڑھے لکھے جاہل. پڑھے لکھے جاہل کو صرف محمد مصطفیٰ سمجھا سکتے ہیں. جو بھی کام کرتے تھے بڑی ہوشیاری سے کرتے تھے. اب تھوڑی باریکی محسوس کریں. آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں ادھر سے آئے ہیں، ہاں دلیل مانگیں، مانگو. بھاگتا ہوا جانور تھا، اسے بلا لیں. توجہ فرمائیں، بے نیازی دیکھیں، اسے بلا لیں. کب بلا لیں گے تو مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے. بھاگتے ہوئے جانور کو بلا لیا. کمال کی بات ہے کہ پوچھنا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاں کدھر سے آئے ہیں؟ ادھر سے آئے ہیں. تو ادھر کی بات پوچھو نا. دعویٰ یہ ہے کہ آپ ادھر سے آئے ہیں، دلیل کیا مانگتے ہیں؟ بھاگتا ہوا جانور بلا لیں. یہ دلیل بلا وجہ نہیں تھی. کافر تھے، جانتے تھے جانور کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پالتو جانور، آپ سو گئے ہیں لگتا ہے، ایک جنگلی جانور. جنگلی جانور آواز دیں تو اور بھاگتا ہے. پالتو جانور مالک کی آواز پہ واپس آتا ہے. کافر محمد کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے کہ محمد آواز دیں گے تو جانور بھاگے گا. آئے کہاں بیٹھے ہیں؟ محمد آواز دیں گے تو جانور بھاگے گا. لیکن جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے آواز دیا، بھاگتا ہوا جانور واپس آیا. اور اس نے انسانوں کو شعور دیا کہ جب محمد بلایا ہے تو بھاگا نہیں جاتا. جی ہیں، خوش رہیں. ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بے نیازی جانور سکھا رہا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ بلائے، جانور جنگلی تھا، محمد کی آواز پہ آ کے بتاتا ہے. آگے آپ مانو، ماننا ہوتا تو مانتے نا. یہی تو ہم شیعہ حضرات مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو آ گیا، پھر یہ کہے گا تو مان لیں گے. یہ جانور اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے گا تو مان لیں گے. صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں. یہ کہے گا تو نہیں مانیں گے. جانور کہے گا تو مان لیں گے. نہیں، آپ شاید آج محسوس نہیں کر رہے ہیں. محمد مصطفیٰ کہیں گے تو نہیں مانیں گے، جانور کہے گا تو مان لیں گے. جانور نے کلمہ پڑھ دیا. جب کلمہ پڑھ دیا تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ نہیں لائے. تو ہم شیعہ یہی کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے کہنے پر ایمان لائے اس کا مرتبہ اور ہے جو جانور کے کہنے پر ایمان لائے. جہاں بے نیازی ہے وہاں دین حق ہے. یہ جو دین مکمل ہوا، اس کو خدا نے 3 مرحلے سے گزارا ہے. پہلا مرحلہ ہے دین مصطفیٰ. توجہ فرمائیں، بڑی یونک ٹاپک ہے یہ. پہلا مرتبہ ہے دین مصطفیٰ. دوسرا مرتبہ ہے دین مجتبی. تیسرا مرتبہ ہے دین مرتضی.
اچھی لگ رہی ہے بات؟ سو تو نہیں جائیں گے؟ تھکیں گے تو نہیں؟ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ آسان نہیں ہے 45-50 منٹ میں آپ کو جو مولا بھیگ دیتے ہیں دے دیتا ہوں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تبھی میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. دین مصطفیٰ کب تک رہا ہے؟ دین مشتبہ کب بنا؟ دین مرتضیٰ کب بنا؟ ہائے ہائے. آئیے آپ کے سامنے آیتیں پڑھ دیتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں اللہ دین کو دین مصطفیٰ کہہ رہا ہے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی ہے و یعقوب, اور ہم نے وصیت کروائی ابراہیم کو اور ان کی اولادوں کو, یعقوب کو اور ان کی اولادوں کو. کیا؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. پہنچیں گے تو سلام ہے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جب تک لا الہ الا اللہ تھا دین مصطفیٰ تھا. یہ مصطفیٰ سے مراد رسول اللہ نہیں ہے, آپ کنفیوز نہ ہوں. دین مصطفیٰ کے معنی میں سمجھاؤں گا. جب تک آدم سے لے کے عیسیٰ تک لا الہ الا اللہ دین مصطفیٰ تھا. جب لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل ہوا دین ہو گیا مشتبہ. ہائے ہائے. آئیے اس پر بھی آیت سناتے ہیں. سورہ حج آیت نمبر 78 میں اللہ کہتا ہے ہوا اشتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اے رسول ہم نے تمہارے اس دین کو مشتبہ بنا دیا. لا الہ الا اللہ تھا دین مصطفیٰ تھا. محمد رسول اللہ آیا دین مشتبہ ہوا. علی ولی اللہ شامل ہوا دین مرتضیٰ ہوا. ایک بار اور صلوات پڑھیں. دین مصطفیٰ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 132. دین مشتبہ سورہ حج سے آیت نمبر 78. دین مرتضیٰ ہوا سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اب تک ایمان کی بات نہیں ہو رہی تھی, جیسے مرتضیٰ آیا ایمان کی بات شروع ہو گئی. وعملوا الصالحات یستخلفہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ جو ایمان والے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں انہی کو تو اپنی زمین پہ جانشین بنائیں گے, لیکن کب بنائیں گے؟ وَيُمَكِّنَهُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. جب ہم دین کو مرتضیٰ بنائیں گے تو اختیار بھی دیں گے. جب تک اس لفظوں کی تشریح نہیں کریں گے نا, میں اس کی تشریح کسی اور معنی میں کر چکا ہوں. مصطفیٰ, مشتبہ اور مرتضیٰ اس کے معنی کیا ہیں؟ مصطفیٰ نکلا ہے صفا سے, مشتبہ نکلا ہے جبا سے, مرتضیٰ نکلا ہے رضا سے. بعض لوگ لگتا ہے اردو ہی نہیں سمجھ رہے. مصطفیٰ صفا سے, مشتبہ جبا سے, مرتضیٰ رضا سے. مثال کے طور پر کیسے؟ ایک نگ بیچنے والا شخص ہے, آپ جب جاتے ہوں گے زیارتوں پہ تو نگ بیچنے والے ہوتے ہیں. وہ نگ کو لے آتا ہے, الانے کے بعد اس میں سے چھانٹتا ہے, جتنا ٹوٹا پھوٹا باریک داغ لگا ہوا سب الگ کر دیتا ہے. جو بغیر داغ کے صاف ستھرے ہوتے ہیں جب اس کو اکٹھا کر لے جس میں کوئی عیب نہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ہائے ہائے, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یعنی اس نے سارا چھانٹ لیا, اس میں کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی نقص نہیں ہے, نگ سارے, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اس نگ میں سے اس نے آئیڈیل کے سائز نکالنے شروع کیے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, آئیڈیل کے سائز نکالے تھوڑے سے, جب
جس میں آئیڈیل سائز ہوتا ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، جو پسند کیا جاتا ہے، جب اس نے اس کو چھانٹ لیا اس کو کہتے ہیں مشتبہ۔ یہ سارا اس کو بیچنا تھا، چھانٹتے چھانٹتے ایک نگ اس کو پسند آ گیا، اس نے کہا جی اپنے لیے رکھیں گے، اس کو نہیں بیچیں گے، اس کو کہتے ہیں مرتضی۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ دین کو مصطفیٰ بنایا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، دین کو مشتبہ بنایا محمد رسول اللہ کے ساتھ، دین کو مشتبہ بنایا علی ولی اللہ کے ساتھ۔ مرتضی دین کب ہوا؟ جب علی ولی اللہ آیا۔ جب دین کو مرتضی بنا لیا تو کچھ تبدیلیاں کر دی خدا نے، اسی تبدیلی پر آج مجلس کو ختم کرنا ہے۔ جب تک مصطفیٰ دین تھا تبدیلیاں نہیں تھیں، جب تک مشتبہ دین تھا تبدیلیاں نہیں تھیں، مرتضی ہوا اللہ نے تبدیلیاں کی۔ جب تک مصطفیٰ دین تھا اللہ کہتا رہا نوح سے، موسیٰ سے، ابراہیم سے مجھے بلاؤ۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ جب تک مصطفیٰ دین تھا نادى نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو ندا دیا، ابراہیم نے اپنے رب کو ندا دیا، یونس نے اپنے رب کو ندا دیا۔ جب تک مشتبہ دین رہا ہے اللہ کو بلایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی مرتضی دین ہوا رسول سے کہا نادے علیًا۔ ایسا ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تبدیلیاں دیکھیں۔ جب تک دین مصطفیٰ تھا نادى نوح ربہ، تو رسول سے بھی کہتا نا خیبر میں کہ اپنے رب کو بلا، نادے علیًا، علی کو بلاؤ، مظہر العجائب، جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے۔ تبدیلی آئی کیوں؟ اب تک اللہ کو بلاؤ، اب مرتضی کو بلاؤ، اس لیے کہ ہم نے دین کو مرتضی کر دیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، علی سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، کاؤنٹر اٹیک کریں کہ محمد مصطفیٰ نے 39 اتنے خیبر میں ایاک نستعین کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا نا، اللہ آ جاتا، جبریل کو بھیج دیتا، چونکہ دین مرتضی ہو چکا تھا۔ اس لیے اب علی کو بلاؤ۔ ایک تبدیلی یہ رکھی، دوسری تبدیلی کیا ہے؟ علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا، کسی کے عمل کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تیسری تبدیلی کیا کیا خداوند عالم نے اس دین کے مرتضی ہونے پر کہ دین مرتضی ہو گیا تو ہم تمہارے کردار کی گارنٹی لے لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم تمہارے کردار کی گارنٹی لیں گے۔ گارنٹی کیسے لیں گے؟ خداوند عالم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی ایک کم 1,24,000 انبیاء کی، تمام ملائکہ کی، تمام مومنین کی کسی کے کردار کی گارنٹی نہیں لیا ہے سوائے اہل بیت کے۔ توجہ فرمائیں۔ میں ایک صاحب سے آج بحث ہو رہی تھی حدیث قصہ کے اوپر، تو میں نے کہا کہ یہ پڑھ بھی دوں گا چونکہ اس بات میں آتا ہے۔ ہم نے ان سے ایک سوال کیا، یقین کریں یوسف سے سوال کریں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم آیت وہ ہے آیہ تطہیر۔ کیوں آیہ تطہیر عظیم ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے نا، اس کے امپورٹنٹ اس کے ہنر کے ساتھ اس کے کردار کی سلامتی ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کردار کی گارنٹی ہوتی ہے۔
اور خداوند عالم نے اہل بیت کے کردار کی گارنٹی لیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی آیتیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں، ظاہری طور سے مثال کے طور پر شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مولا کائنات نے انگوٹھی دیا تو یوں ہی تو نہیں آیت آئی، فقیر آیا، اس نے مانگا، علی نے انگوٹھی اتار کے دیا، اللہ نے آئے ولایت نازل کر دی۔ تو جو یہ سچویشن ہے نا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ آپ تھک رہے ہیں تو میں مصائب پر آ جاؤں، ایسے تو آپ مجلس نہیں سنتے تھے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی، توجہ فرمائیں، شان نزول نہیں، ریزن آف آیت کے نازل ہونے کے ریزن کو شان نزول کہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حدیث قصہ کا حوالہ کیا ہے؟ یہ لفظ حدیث قصہ نہیں آیا ہے، جبکہ سنی کی 4-5 کتابوں میں نے خود دیکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے حدیثۃ القصہ والشان نزول۔ شان نزول سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں گیا؟ ریزن، شان کے معنی ریزن نازل ہونے کے۔ حضرت علی رسول اللہ کے بستر پہ سوئے، آیت آ گئی، یہ جو واقعہ ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، مولا کائنات نے جنگ بدر میں تلوار اٹھایا، تلوار سے لڑے، اللہ کہتا میں نے جنگ جیت لیا، یہ شان نزول ہے۔ بہت سی ایسی آیتیں آئی ہیں، سورہ دہر پورا سورہ اللہ نے اتار دیا، اب تک آیتوں پر چڑھ رہے تھے، اللہ نے چڑھا کے پورا سورہ اتار دیا۔ تو کھانا دیا جو 3 دن آئے، یہ شان نزول ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ کسی بھی شان نزول کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ بہت سوچتے ہیں، سوائے آئے تطہیر کے شان نزول کے۔ آئے تطہیر کا شان نزولی تو حدیث قصہ ہے، یہ حدیث قصہ آئے تطہیر کے نازل ہونے کا ریزن ہے نا، اس کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں یہ آ جائیں، یہ نہیں آئیں گے تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے دین کو مرتضی بنا دیا ہے۔ اب آئیے 2-4 باتیں کہہ دوں تاکہ حدیث قصہ جب پڑھیں تو میں یاد آ جاؤں۔ خزانہ ہے عزیزو، خزانہ۔ یہ روایت ام المومنین عائشہ سے بھی ہے، اہل سنت نے اس روایت کو ام المومنین عائشہ سے بھی نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، یہ واقعہ ہو رہا تھا اور میں موجود تھی۔ لیکن شیعہ حضرات جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کو نقل کرتے ہیں، جن سے ڈائریکٹ زہرا نے بتایا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ روے ان فاطمۃ الزہرا، ہائے ہائے، دین مرتضی ہوا تو تبدیلیاں کیا آئیں، اسی پر میری آج گفتگو ہے۔ اور آپ محسوس کریں، یہ گفتگو عام طور سے نہ کتابوں ملے گی، نہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ روے ان فاطمۃ الزہرا، یعنی یہ واحد واقعہ ہے جو زہرا سلام اللہ علیہا خود بیان کر رہی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، خود بیان کر رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ آئیے اردو میں، کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر تشریف لائے، احساس ذوف کر رہے تھے، اور کہا بیٹی چادر یمانی لے آؤ۔ آپ اسے قصے کہانی کی طرح سنتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اہل بیت مسکراتے ہیں، کتنا بے وقوف ہے، سمجھتا کچھ نہیں، مانگ کچھ رہا ہے۔ آئیے آج آپ کو سمجھاتے ہیں اس میں خزانہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حدیث قصہ مت پڑھو، کچھ کہتے ہیں دعائے کمیل مت پڑھو۔ یہ کہاں کی آئیڈیالوجی؟ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کا نام دعائے کمیل ہے، ایک آنکھ کا نام حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، دعائے کمیل پڑھتے ہیں کہ توبہ قبول ہو جائے۔ جب تک اہل بیت خوش نہیں ہوں گے دعا قبول ہونی نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں حدیث قصہ پڑھی، ایک مولوی صاحب جھک کے پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر بات کر رہا ہے، کوئی ادھر بات کر رہا ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں آپ دیتے حدیث قصہ کی۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ خزانہ کیا ہے، وہ بیان کیا ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کو 2-4 جملے میں سمجھا دیتا ہوں، آئندہ ایسا نہ کریے گا ورنہ اہل بیت ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، مولوی صاحب وہاں حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا،
توجہ فرمائیں حدیث سے کیسا ہے کیا. 2-4 جملے میں آپ تک بات کو پہنچائیں گے. خیریت کیا ہے یہ؟ آپ حضرات ماسک لگا لیں، پولیس باہر آ گئی ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اللہ بہتر کہ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ چلیے میں بہت جلدی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کووڈ کا زمانہ اور کافی بڑھ گیا ہے، 500 سے اوپر چلا گیا ہے، لہذا کافی آج سے سختیاں ہو گئی ہیں. تو آپ حضرات اس کا بہت خیال رکھیے گا کہ مامبارگاہ پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگر آگے آنا ہے مجلس سننا ہے تو پہلے آ جائیں. 3-4 دن کی بات ہے، 5 دن کی. 8:45 تک آ جائیں گے تو آپ کو یہ حال میں جگہ مل جائے گی انشاءاللہ. اور کل سے کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ جلدی آئیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اگر سننا ہے تو ایسی صلوات پڑھیں کہ میں پڑھوں. اللہ کرم کرے گا مولا، ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، میرا دل نہیں چاہ رہا میں چھوڑوں، محرم ہے عزیزو. یا علی تھوڑا دور بیٹھو، دور ہو جاؤ تھوڑا سا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جابر ابن عبداللہ ہے انصاری سے، زہرا سلام اللہ علیہا یہ فرما رہی ہیں کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے. ذہن کو میری طرف آمادہ کریں تبھی لطف آئے گا. میرے گھر میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمانی دے دو. یہیں پر میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، عظمت کو ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کی بیٹی اس شہر میں ہے، اس کی شادی ہو گئی، اپنے شوہر کے رہ رہی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ اپنے گھر جائیں گے یا بیٹی گھر جائیں گے؟ ابھی کنیکٹ نہیں ہوئے ہیں آپ ہم سے. آپ اپنے گھر جائیں گے یا بیٹی گھر جائیں گے؟ اگر گئے تو بی بی کہے گی کمال ہے بھائی گھر پہ آتے، بیٹی کو پریشان کرنے کیوں پہنچ گئے؟ طبیعت خراب ہو تو گھر پہ آؤ نا. بیٹی اپنے شوہر کی یہاں ہے تو وہاں کیوں چلے گئے؟ آئے ہائے، جس کے 9 گھر مدینے میں موجود تھے. نہیں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. میں اس کو کل بیان کر دوں گا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا علی. ظاہر سی بات ہے ہمیں سچویشن کا پتہ ہے. یاد رکھیے گا یہ امتحان ہے، یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے، اور جب امتحان لیتا ہے تو شکر کرنا چاہیے، شکوہ نہیں. شکر کریں کہ عزاداری کے وقت حالات ٹھیک تھے، پر سال بھی ایسے ہی ہوا تھا. دیکھیں نا آپ معجزہ دیکھیں عزاداری کا. جو محرم 10 دن ختم ہوں گے آپ دیکھیں کووڈ کی اسپیڈ بہت اسپیڈ سے بڑھی ہے. تبھی کافی وہاں پر بھی سختی تھی، ایجیکس میں بھی، یہاں پر بھی. تو آپ اس کا خیال کریں اور دعا کریں کہ اگلے سال تک یہ نوبت ہماری نہ آئے. کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم تقدس کو بھول گئے تھے، ہم سیاست کر رہے تھے. ہم عزاداری میں اتنی سیاست پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ شاید ہمیں ہوشیار کر رہا ہے. غفلت سے نکلو. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا پچھلے سال، اور یہ مجلس آج کی نہیں تھی، مجھے پڑھنا تھا، لیکن غفلت ہے یہ غفلت. نہ آپ چھٹیاں لیتے ہیں،
پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، بڑی معذرت ہے، میں اپنا درد دل کہہ رہا ہوں، اگر درد دل نہ ہوتا تو نہیں کہتا. پچھلے میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، شاید ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو یہ سوچ کے سال بھر جیتے ہوں کہ ہمیں 12 دن کی چھٹی لینی چاہیے. 1 دن میں 2 دن میں اس ملک میں چھٹی مینج نہیں ہوتی. لیکن آپ عزاداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا وجود، ہماری پرائرٹی عزاداری سید الشہداء ہے. چھٹیاں کیوں نہیں لیں آپ نے؟ اگر امام حسین سوال کر لیں کہ چھٹیاں کیوں نہیں لیں آپ نے، ہے جواب آپ کے پاس؟ دن میں مجلسیں کیوں نہیں ہوں گی؟ جب تک آپ اس طور طریقے کو جو پاکستان اور ہندوستان میں رائج ہے یہاں رائج نہیں کریں گے، نسلیں بچنا بہت مشکل ہو جائیں گی. 24 گھنٹے میں ایک مجلس محرم میں اکتفا نہیں ہے. لاہور کے لوگ، میں لاہور گیا ہوں، کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 25 30 کیوں آگا؟ کراچی میں کتنے ہوتے ہیں عشرے؟ 25 22 23 ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اور شہروں میں، ہندوستان کے بڑے شہروں میں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک وقت میں مجلس ہو رہی ہے. ہر ادارے میں اس وقت مجلس ہو رہی ہوگی. ایک مجلس کافی ہے 24 گھنٹے میں آپ کے لیے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں نظر ثانی کرنا چاہیے. بہت معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو کووڈ آیا ہے نا، یہ ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے. اتنی موت سامنے آئی ہیں کہ اب ہوشیار ہو جاؤ. میں تو نہیں ڈرتا موت سے، چونکہ مجھے پتا ہے کہ میں امام کو جواب دے لوں گا. عزاداری سید الشہداء زندہ رہے گی، لیکن خدا کرے گا کیا کہ تبدیل کر دے گا قوم کو، تبدیل کر دے گا. کتنی مادیت سوار ہے، کیا کریں گے آپ؟ پیسے کما کے، مکان بنا کے، لگژری گاڑی رکھے، موت کے بعد تو چھوٹ کے جانا ہے. اس کا انتظام کریں. جب آپ جائیں گے تو کیا آپ زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود؟ یوم الورود کیا ہے؟ قبر میں جب آپ اتارے جائیں گے تو پروردگار ہمیں حسین کی شفاعت سے محروم نہ کرنا. اس وقت یہ سب کام نہیں آئے گا، یہ عزاداری کام آئے گی، یہ حسین پہ ماتم کام آئے گا. اور آپ کا مرتبہ آپ کو پتا ہے، بابا میرے لال پہ کون روئے گا؟ آپ تمنائے زہرا ہیں، آپ آرڈنری لوگ نہیں ہیں. آپ دوسری قوموں کی طرف سے کیوں ان کی طرح بنے جا رہے ہیں؟ آپ پیسے اپنے برباد کیوں کر رہے ہیں ادھر ادھر؟ دنیا میں واحد مذہب تشیع ہے جو سب سے زیادہ ایکسپینسو مذہب ہے، جس کے اخراجات سب سے زیادہ ہیں. ہماری طرح کوئی محرم نہیں کرتا، ہماری طرح کوئی تبرک نہیں بانٹتا، ہماری طرح کوئی ماتم نہیں کرتا. ہم تبرک بانٹ کے فخر کرتے ہیں، ہم حسین کی راہ میں پیسے خرچ کر کے سکون محسوس کرتے ہیں. ہماری طرح کوئی قوم نہیں ہے. دوسروں کو ہماری طرح بننا چاہیے. ہم اپنے پیسے ادھر ادھر گھوم پھر کے کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اور بعد میں آپ عزاداری کو کمزور کر رہے ہیں. نہ کریں ایسا. ہم پیدا ہوئے ہیں عزاداری سید الشہداء کے لیے. میرے استاد کہتے تھے جب تم قیامت میں جاؤ گے اور تمہارے بچوں کو امام حسین دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تمہارے بچے نہیں تھے، ہمارے عزادار تھے. تم نے انہیں مجلس ماتم کیوں نہیں سکھایا؟ ہے جواب آپ کے پاس؟ نہیں ہے. لہذا امام حسین سے جب بھی، میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی آپ داخل ہوا کریں، آیت اللہ ہے محسن الحکیم، جب بھی مولا کی بارگاہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں کہ کس کا دربار ہے، یہاں جھک کے جاؤ گے تو بلندی ملے گی. اللہ اکبر. آیت اللہ مرزا نائینی، اتنا بڑا نام ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی فرد تشریف لائی. کہنے لگے ذرا اپنے بستی والوں سے کہو کہ فرشدہ بچھنے کے بعد وہ نہیں آتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں. لہذا کم سے کم لوگ آئیں، ہمیں پرسا تو دیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اجنہ یہاں ہوں گے، ملائکہ یہاں ہوں گے، امام زمانہ یہاں ہوں گے، بی بی زہرا یہاں ہوں گی۔ آپ یہ محرم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ عزتدار سید الشہداء 8ویں امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب کوئی میرے جد حسین پہ روتا ہے، کوئی دعا دے نہ دے، حسین کی ماں دعا ضرور دیتی۔ حسین کی ماں دعا ضرور دیتی۔ آپ عزادار ہیں، آج کس کا ماتم کرنے آئے ہیں؟ اللہ آپ کے بچوں پر آپ کے سائے کو قائم رکھے۔ آپ سوچیں، کون اون و محمد کس کے بیٹے؟ زینب کے بیٹے۔ کون زینب؟ میں دن میں آج سوچ رہا تھا، یقین کریں کلیجہ ہل گیا، یقین کریں میری طبیعت بگڑ گئی۔ کون زینب؟ کیا گزری ہے کربلا میں شہزادی پہ، کیا گزری ہے، اللہ اکبر، اس شہزادی پہ کربلا میں کیا گزری۔ لاشیں پہ لاشیں آئیں۔ ادھر حسین مقتل کی طرف چلے، ادھر آواز بلند ہوئی، زینب مقتل سے باہر نکلی، ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچی۔ ادھر دیکھا حسین قتل ہو رہے ہیں۔ ابھی حسین قتل ہوئے ہی تھے کہ فوج خیموں کی طرف گئی۔ آپ ٹیلہ زینبیہ سے دوڑتی دوڑتی خیمے میں گئیں۔ آپ سوچیں، فرزند زہرا ہے، حسین کی بہن ہے، زہرا کی بیٹی، علی کی بیٹی ہے، کبھی میدان میں دوڑ رہی ہے، کبھی خیمے میں جا رہی ہے۔ ابھی خیمے میں داخل ہوئی تھی کہ خیموں پہ حملہ ہو گیا۔ ابھی بچوں کو سمیٹ رہی تھی کہ خیموں میں آگ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ ابھی سید سجاد کو نکال رہی تھی کہ تازیانے پڑھنے لگے۔ ابھی سید سجاد کو سنبھالا تھا کہ سکینہ کو تماچے لگنے لگے۔ ابھی سکینہ بھی بچوں کو سمجھا رہی کہ سکینہ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ابھی سکینہ کو کھوج رہی تھی کہ بابا نظر آ گئے۔ ابھی رات کی گزری تھی کہ صبح میں ہاتھ اور ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہیں نہیں ملتا ہے کہ زینب نے ایک بار بھی اپنے بچوں پہ گریہ کیا ہو۔ یہ وہ مظلوم، اللہ اکبر، یہ وہ مظلوم شہزادے ہیں جن پہ رویا بہت کم گیا ہے۔ اور کربلا میں جن شہیدوں کو اجازت بہت مشکل سے ملی ہے، اس میں اون و محمد بھی ہیں۔ 7 سے 8 بار گئے ہیں، مامو جان مجھے اجازت دے دیں، لیکن حسین اجازت نہیں دیتے تھے۔ کلیجے سے لگا کہتے تم زینب کے بیٹے ہو۔ بھائی اپنے بہن کے بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور بہن اپنے بھائی کے بیٹے کو عزیز رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں، جناب زینب کی کیفیت کو سوچیں۔ بھائی مارا گیا، بھائی کے جو بچے ہوتے ہیں، جب بھائی مر جائے تو بہن کو بھائی کے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، چونکہ وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ زینب کے سامنے جب سکینہ کو تماچے لگتے ہوں گے، بی بی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، لیکن کبھی اپنے بچوں پہ نہ روئی۔ ہاں، جب کربلا میں اجازت کی بات آئی تو ایک بار کہا، جب 5 بار سے 7 بار ابو الفضل عباس کے بھائی چلے گئے، اجازت نہیں ملی۔ ہر بار کہتے تھے نہیں بیٹا تم زینب کے فرزند ہو، تمہیں ہم مقتل میں جانے نہ دیں گے۔ بچوں نے دیکھا کہ مامو جان اجازت نہیں دیتے، آ کے خیمے میں بیٹھ گئے۔ اور اب عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے تھے، جعفر طیار کے پوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ زینب جیسی ماں تھی، تربیت ہوئی ہوگی، علی کے نواسے تھے۔ ایک بار رونے لگے دونوں بچے، ساروں قطار رونے لگے، مولا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا لگتا ہے کہ ہمیں مامو جان اجازت نہیں دیں گے۔ بس کہا کیوں؟ کہ امی نے بہت بار اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ اے مادر گرامی آپ اجازت دلوا دیں، بس یہ سننا تھا۔ ایک بار کہا فضہ سے ذرا بھائی کو آواز دو۔ امام حسین کو آواز دی۔ امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے۔ ایک بار جناب زینب نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد ہاتھ کو چوما اور کہا بھائی یہ بتاؤ، جب میرا بابا اس دنیا سے گیا میں نے تم سے کچھ مانگا؟
آج تک تمہاری بہن نے تم سے کوئی فرمائش کی ہے؟ کہا نہیں، کوئی فرمائش نہیں کی ہے۔ کہا جب میرا بھیا حسن اس دنیا سے چلا گیا ہم نے تم سے کوئی فرمائش کی؟ کہا کبھی نہیں کی۔ کہا آج تک ہم نے تم سے کوئی چیز مانگی ہے؟ کہا نہیں زینب تم نے کچھ نہیں مانگا ہے۔ کہا کیا کسی بہن کا حق نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے کچھ مانگ لے؟ کہا کیوں نہیں حق ہوتا ہے؟ کہا بس میرے بچوں کو مرنے کی اجازت، بس میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیں، بس سے سننا تھا۔ حسین رونے لگے۔ کہا زینب ٹھیک ہے، اگر تم اصرار کرتی ہو ایک بار کلیجے سے لگایا، دونوں کو اجازت دیا۔ کربلا میں جب بچے آئے عمر سعد نے کہا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، انہیں گھیر کے مارنا ہے۔ تلوار پہ تلوار چلی، ایک تلوار اون کے کلیجے پہ گئی، اون منڈلا کے زمین کربلا پر آ گئے۔ محمد نے چاہا بھائی کو بچائے، دوسری تلوار محمد کے پڑی، محمد زمین پر آ گئے۔ ایک کو لینے کے لیے عباس دوڑے، ایک کو لینے کے لیے حسین دوڑے، دونوں کا جنازہ لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا، چاہے علی اکبر کا آیا ہو، چاہے قاسم کا آیا ہو، چاہے علی اصغر کا آیا ہو، زینب سب سے پہلے جاتی تھی، بھائی کے پاس جاتی تھی۔ لیکن جب اون محمد کا جنازہ آیا زینب نہ آئی۔ ایک بار فضا نے کہا زینب کہاں ہے؟ دیکھا تو سجدے میں سر رکھا ہوا تھا۔ پروردگار میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو گئی، میں نے حسین پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ کہا اے زینب آؤ آخری دیدار تو کر لو۔ زینب نہیں روئی، سجدہ شکر کیا، بچوں کو خدا حافظ کیا۔ زینب اون محمد پہ نہیں روئی، کربلا میں زینب نہیں روئی۔ آخری جملہ ہے اور تابوت کی زیارت ہے، رو لینا، ان معصوم پہ بہت کم رویا گیا ہے۔ زینب نہ کربلا میں روئی، نہ کوفہ میں روئی، شام میں نہیں روئی، بلکہ عورتوں نے پوچھا ان دونوں بچوں کا کوئی نہیں ہے کیا؟ کہا اس کی ماں زینب زندہ ہے۔ زینب شام میں بھی نہ روئی۔ زینب لیکن جب مدینے واپس آئی اپنے گھر پہ گئی، اب جو گھر کا دروازہ کھولا، اون محمد کا کمرہ کھولا، دو بستر نظر آ گئے، ماں تڑپ گئی، روکیا کربلا کی طرف، اے اون محمد ارے تمہارے بستر خالی ہے، ماں کیا کرے؟ اے میرے لال زینب کتنا روئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا